نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے مسٹر کاظم مینشن میں آ کر غصہ کرتے ہیں اس نیوز کو لے کر کہ تبھی مسٹر حارث وہاں پر آ جاتے ہیں اور مسٹر فرحان مسٹر حارث کو دیکھ کر مسٹر کاظم کے کان میں کہتے ہیں اگر آپ نے ڈیڈ کو اس نیوز کے بارے میں بتایا اور انہیں کچھ غلطی سے بھی ہو گیا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اسی وجہ سے مسٹر کاظم مسٹر حارث سے جھوٹ بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اور مسٹر فرحان تو مذاق کر رہے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس پر مسٹر حارث مس افاقت سے کہتے ہیں تم مجھے بتاؤ کہ یہاں پر کیا ہوا تھا۔ تو مس افاقت انہیں روم میں لے جاتی ہے بات کرنے کے لیے۔ وہی فیرڈ بے مسٹر کاظم سے کہتا ہے کہ یہ فوٹوز شادی سے پہلے کی ہیں، جس پر مسٹر کاظم کو یہ نہیں آتا۔ تو سیران بھی فیرڈ کا ساتھ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں یہ پکچرز شادی سے پہلے کی ہی ہیں، کیونکہ جب سے شادی ہوئی ہے فیرڈ میرے بغیر کہیں بھی نہیں جاتا۔ وہی مسٹر حارث اپنے روم میں مسز افاقت اور مسٹر لطیف پر غصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاظم اتنے صبح صبح آخر آیا کیوں ہے اور یہ سب کیا چل رہا ہے۔ تو مس افاقت بھی انہیں ڈر کے مارے نیوز کے بارے میں بتا دیتی ہیں، جسے سن کر مسٹر حارث کہتے ہیں کیسی نیوز؟ تو مس افاقت ان سے کہتی ہے میں آپ کو نیوز پیپر لا کر دے دیتی ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ کہ تبھی انہیں باہر فیرٹ مل جاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ میں نے مسٹر کاظم سے کہا ہے کہ وہ نیوز پہلے کی ہے۔ یہ سن کر مس افاقت مسٹر حارث کو بھی یہی بتاتی ہے کہ یہ پکچرز پہلے کی ہیں، اب اسے پبلش کر کے کوئی ہمارا نام خراب کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مسٹر حارث کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کاظم یہاں پر اسی لیے آیا ہے۔ پھر وہ مسٹر لطیف سے کہتے ہیں فیرٹ کو یہاں بلاؤ، اور پھر فیرٹ کے روم میں آنے کے بعد مسٹر حارث سے پوچھتے ہیں بتاؤ صبح کیا ہوا تھا اور مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے سچ سچ بتانا۔ پھر فیرٹ بھی کہتا ہے یہ فوٹوز پرانی ہیں اور جیسے سیران میری لائف میں آئی ہے ایسا دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ سن کر مسٹر حارث سے پوچھتے ہیں اگر یہ پرانی ہے تو ان لوگوں نے اتنی دیر بعد اسے پبلش کیوں کیا؟ تو اس پہ فیرٹ بھی کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ جسے سن کر مسٹر حارث کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں، کیونکہ اگر یہ جھوٹ ہوا تو اس وقت کے لیے تمہیں مجھ سے واقعی ڈرنا چاہیے، پھر میں تمہیں کسی بھی قیمت پر معاف نہیں کروں گا۔ وہیں دکھایا جاتا مسٹر کاظم جاتے وقت یوسف سے بات کرنے لگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اب سے یہاں پر جو بھی ہوگا تم اس پر نظر رکھنا اور مجھے اپڈیٹ کرتے رہنا، جسے اوپر کھڑا فیرٹ دیکھ لیتا ہے اور اس وجہ سے وہ غصے میں اپنے روم کا سارا سامان توڑنے لگتا ہے۔ تبھی سیران وہاں آ کر اس سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ تو پھر فیرٹ سیران کو کہتا ہے تمہارا ایکس اور تمہارے ڈیڈ کافی کلوز لگتے ہیں، ہو سکتا ہے تم سب کا پلان ہو مجھ سے شادی کرنے کا، جس سے کہ تم کوہران فیملی کی بہو بن جاؤ۔ یہ سن کر سیران فیرٹ سے کہتی ہے مجھے تمہاری سوچ پر افسوس ہے، اور ایسا کہنے کے بعد سیران رونے لگتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری روز روز کی ان باتوں سے تنگ آ چکی ہوں، کیونکہ تم مجھ پہ بھروسہ تو کرنے والے نہیں ہو۔ یہ سن کر فیرٹ سیران سے کہتا ہے بھروسہ کروانا پڑتا ہے اور تمہارے ڈیڈ نے مجھے خود بتایا تھا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور انہوں نے زبردستی تمہیں مار کر روم میں بند کر دیا تھا، وہ بھی بھوکا پیاسا، اس لیے تم ریڈی ہوئی تھی۔ اور پھر فیرٹ کی یہ سب باتیں سن کر سیران وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر نیکسٹ سین میں دیکھتے ہیں مسٹر کاظم اپنے گھر آ کر سونا سے کہتے ہیں کہ نیچے ڈرائیور تمہارا ویٹ کر رہا ہے تمہیں مینشن میں لے جانے کے لیے، لیکن تم وہاں جا کر سب پر نظر رکھو گی اور مجھے پل پل کی خبر دو گی، اور اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا یا پھر کچھ چھپانے کی کوشش کی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہیں یوسف بھی پیلن کو کال کر کے کہتا ہے کہ یہاں تو سب گڑبڑ ہوئی ہے، سیران کے ڈیڈ یہاں پر بہت غصے سے آئے تھے صبح۔ جسے سن کر پیلن اسے پوچھتی ہے لیکن کیوں؟ جس پر یوسف اسے بتاتا ہے کہ نیوز پیپر پہ ایک نیوز چھپی ہے۔ وہیں دوسری طرف سونا کو عابدین مینشن لے آتا ہے، تبھی سونا عابدین سے پوچھتی ہے کہ سب لوگ مجھ سے فاقت سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں اور ان کی ساری باتیں کیوں مانتے ہیں۔ اس پر عابدین سونا کو بتاتا ہے کہ مس افاقت کے جو ہسبینڈ تھے وہ مسٹر حارث کے بڑے بیٹے تھے، اور ان کے ڈیتھ کے بعد مس افاقت نے دوسری شادی نہیں کی، اور اس وجہ سے مسٹر حارث انہیں یہاں لے آئے اور 19 سال کی ہی عمر میں ان پر اس پورے مینشن کی ذمہ داری ڈال دی تھی، اسی لیے مسٹر حارث کے بعد ان کی بات سب مانتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مسٹر کوہان کے کہنے پر فیرٹ سیران کے ساتھ آؤٹنگ پر جاتا ہے، جہاں وہ عابدین سے کہتا ہے اس رپورٹر کو کال کرو کیونکہ مجھے اس سے ملنا ہے، میں اسے جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اسے یہ سب کر کے کیا ملا، اور ویسے بھی میں جس کنڈیشن میں بھی ہوں اس سب کی وجہ وہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مینشن میں مس افاقت سونا کو اس کا روم دکھاتی ہیں، جسے دیکھ کر سونا بہت خوش ہو جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مس افاقت سونا کو سمجھاتی ہے کہ پہلے تمہیں خود اپنی ویلیو کو سمجھنا ہوگا، اس کے بعد ہی دنیا سمجھے گی۔ وہیں دوسری طرف فیرٹ بھی اس رپورٹر سے ملتا ہے اور فیرٹ اس رپورٹر سے وجہ پوچھتا ہے، جس پر رپورٹر بتاتا ہے کہ مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اپنی وائف کو چیٹ کرتے ہیں، اسی لیے میں ان کا سچ دنیا کے سامنے لاتا ہوں۔ یہ سن کر فیرٹ نیوز رپورٹر کو کہتا ہے لیکن میری وائف نے تو تمہیں خود سچ بتایا تھا۔ تو رپورٹر کہتا ہے تم ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہو جس کے پاس اپنے باپ کے پیسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تمہیں تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی تم اپنی وائف کو مجھ سے ملوانے نہ لاتے اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے، اور ویسے بھی مجھے پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ پیلن تمہاری لور ہے۔ اور دکھایا جاتا ہے وہ رپورٹر جان بوجھ کر فیرٹ کو پرووک کرتا ہے، جس وجہ سے فیرٹ غصے میں آ کر اسے مارنے لگتا ہے۔
اور وہیں کونے میں کھڑی رپورٹر کی گرل فرینڈ کیمرے میں سب شوٹ کر لیتی ہے۔ وہیں فیرڈ بھی غصے میں پیلن کے گھر جاتا ہے کیونکہ رپورٹر نے اسے بتایا ہوتا ہے کہ یہ سب پیلن نے ہی اسے بتایا ہے کہ وہ اس کی گرل فرینڈ ہے، اور وہ اس پر غصہ کرتا ہے کہ تم نے رپورٹر کو سچ کیوں بتایا، اور تم نے اسے اتنی اچھے سے ڈیل کیا کہ اس نے تمہارا فیس چھپا دیا ہے۔ یہ سن کر پیلن اسے کہتی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور بتاتی ہے کہ جب اس نے مجھے کال کی تھی تو میں نے اس کی بات سنے بغیر ہی کال کٹ کر دی تھی۔ تو فیرڈ پیلن سے پوچھتا ہے تو یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اور تم اتنے دنوں سے میری کال اور میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہی تھی۔ اور پھر فیرڈ کے انسسٹ کرنے پر پیلن سے بتاتی ہے کہ تمہاری موم چاہتی ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، اور مجھے الزام دینے سے پہلے تم خود دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم نے میرے اوپر اتنی باؤنڈنگز لگا دی کہ میں کہیں آ جا نہیں سکتی، کسی سے مل نہیں سکتی، اور آج تم اپنی حالت دیکھو کہ تم اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ایکس کے ساتھ رہ رہے ہو۔ اور دکھایا جاتا ہے کہ اس بات پر دونوں کی لڑائی ہونے لگتی ہے، اور وہیں فیرڈ کے پیچھے سیران آ جاتی ہے اور باہر کھڑے ہو کر ساری باتیں سن لیتی ہے، اور اندر آ کر وہ فیرڈ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف میں شفاقت مینشن میں سونا کو ڈریسنگ سینس اور باقی ساری چیزیں سکھانے لگتی ہیں، اور فیرڈ بھی گھر آ کر یوسف سے ملنے اس کے روم میں جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم صبح مسٹر کاظم سے کیا بات کر رہے تھے۔ تو یوسف سے بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹیوں کی ذمہ داری مجھے دی ہے کیونکہ انہیں تمہارے اوپر یقین نہیں ہے۔ یہ سن کر فیرڈ اسے کہتا ہے اچھا تو تمہارے اوپر بہت ہے، جو کہ ٹائم آنے پر لڑکی کے ساتھ بھاگ بھی نہیں سکا۔ اس پر یوسف کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ مسٹر کاظم نے سیران کی شادی تمہارے ساتھ تمہاری وجہ سے کرائی ہے، بلکہ نہیں، تمہارے نام کی وجہ سے کرائی ہے، ورنہ وہ تمہیں اپنے گھر کا کتا بھی نہ رکھے۔ جسے سن کر فیرڈ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ وہیں یوسف کو پنچ کر دیتا ہے کہ وہیں ڈسلے وہاں پر آ جاتی ہے، اور اسے وہاں دیکھ کر فیرڈ اس پر غصہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے آج کے بعد تم مجھے اس لڑکی کے آس پاس میں دکھائی مت دینا، ورنہ میں تمہاری موم کو سب بتا دوں گا۔ اور یوسف کو بھی وارن کرتا ہے کہ تم اس لڑکی سے دور رہو، ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر اس مینشن سے نکال دوں گا۔ پھر بعد میں دکھایا جاتا ہے فیرڈ روم میں آتا ہے جہاں سیران سے کہتے تمہارا پیلن پہ اگر بس نہیں چلا تو تم اپنا سارا غصہ یوسف پر اتارا ہے، اور بتاتی کہ میں نے تمہاری اور پیلن کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ جس سے فیرڈ کہتے ہیں ہاں یہ بھی سنا ہوگا نا کہ وہ تمہارے اور یوسف کے ریلیشن کو لے کر کیا کیا سوال پوچھ رہی تھی۔ سیران کہتی میں نے یہ سنا ہو یا نہیں، لیکن میں نے یہ ضرور سنا کہ تم مجھ سے کیسے کیسے سوال کرتے ہو اس کے پاسٹ کو لے کر، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ تم نے مجھ سے بھی یہ سوال ایسے کیوں کیے تھے، کیونکہ تم ایسے ہی ہو۔ یہ سن کر فیرڈ ہنسنے لگتا ہے، اور تبھی ہم دیکھتے ہیں عابدین ان کے روم میں آتا ہے اور کہتا ہے اس بار تو ہم گئے۔ یہ کہہ کر وہ فیرڈ کو ساری فوٹوز دکھاتا ہے جس میں فیرڈ اس نیوز رپورٹر کو مار رہا ہے، جسے دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور عابدین کہتا ہے کہ اگر اس رپورٹر نے رپورٹ کر دی تو فیرڈ کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، جس وجہ سے سیران ٹینشن میں آ کر رونے لگتی ہے۔ پھر لیٹ نائٹ دکھایا جاتا ہے یوسف بھی مسٹر کاظم سے ملنے ان کے گھر جاتا ہے اور انہیں جا کر بتاتا کہ میں نے پتہ کیا ہے وہ ساری فوٹوز نیو ہیں اور وہ ساری لڑکیاں فیرڈ کی ایکس گرل فرینڈز ہیں اور وہ اس کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں، اور یہ سب میں نے خود سنا تھا جب فیرڈ اپنے ڈرائیور سے بات کر رہا تھا، اور اس سے پہلے والی رات بھی میں نے فیرڈ کو لیٹ نائٹ گھر آتے ہوئے دیکھا تھا، اور مجھے لگتا ہے اس کی ابھی بھی گرل فرینڈز ہیں، اسی لیے شاید سیران بہت پریشان رہتی ہے اور ان دونوں میں لڑائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سن کر مسٹر کاظم اسے شاباشی دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تم ابھی مینشن جاؤ، باقی کا کام میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ وہی مینشن میں بھی سیران فیرڈ کو پریشان دیکھ کر اسے سمجھاتی ہے اور کہتی تم ٹینشن مت لو، ہم دونوں مل کر یہ سب ہینڈل کر لیں گے۔ یہ سن کر فیرڈ سیران کو کہتا ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا، تمہارا مجھ سے پیچھے چھوٹ رہا ہے۔ اور پھر اگلے دن صبح صبح دکھایا جاتا ہے مسٹر کاظم مسٹر حارث سے ملنے کے لیے مینشن آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹیوں کو یہاں سے لینے آیا ہوں کیونکہ میں نے انویسٹیگیشن کر کے سچ کا پتہ لگا لیا ہے، اور سچ یہ کہ یہ فوٹوز نیو ہیں اور کچھ دن پہلے کی ہی ہیں جب آپ کا پوتا اپنی ایکس گرل فرینڈ کے ساتھ پکڑا گیا تھا، اور میں رات سے یہ سب سوچ کے غصے سے پاگل ہو رہا ہوں اور پتہ نہیں کیسے کس طرح سے یہاں پر آیا ہوں۔ اور مسٹر کاظم مسٹر حارث سے کہتے ہیں میں نے آپ کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کیا تھا، اب میں سیران کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں اور سونا کو بھی دوبارہ یہاں پر نہیں بھیجوں گا۔ یہ سن کر مسٹر حارث کہتے ہیں تو مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں خود سچ کا پتہ لگا لوں گا۔ جسے سن کر مسٹر کاظم وہاں سے چپ کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر صبح بریک فاسٹ کا سین دکھایا جاتا ہے۔ مسٹر حارث سیران سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے ڈیڈ صبح صبح یہاں پر آئے تھے کیونکہ انہیں کچھ پتہ لگا ہے، اسی لیے میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گا کیونکہ ایک تم ہی ہو یہاں جس پر مجھے بھروسہ ہے۔ اور اسے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں کیا وہ فوٹوز نیو تھی یا پرانی، کیا فیرڈ ابھی بھی رات کو باہر جاتا ہے اکیلے۔ اور ان کا یہ سوال سن کر سیران ڈر جاتی ہے اور گھبراتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ نیو ہے، جسے سن کر مسٹر حارث غصہ ہو جاتے ہیں اور غصے میں آ کر فیرڈ کو تھپڑ مار دیتے ہیں، جس وجہ سے فیرڈ اپسیٹ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور ان سب باتوں کی وجہ سے اچانک سے مسٹر حارث کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، جسے دیکھ کر سیران پریشان ہو کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ کہ تبھی مس گلگن سیران کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے یہ سب کی امید نہیں تھی۔ وہیں عابدین کو بھی جب یہ سب پتہ لگتا ہے تو وہ سیران سے ملنے کے لیے اس کے روم میں آتا ہے۔
سیران عابدین کو بتاتی کہ جب مسٹر حارث نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں پینک ہو گئی تھی. مجھے لگا کہ ان کو سب پہلے سے پتہ ہے اور باقی سب کو بھی، اس لیے میں نے سچ بول دیا. یہ سوچتے ہوئے کہ اب دادا ہی ہیں جو ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں اور فیرٹ کو بچا سکتے ہیں، اس لیے میں نے انہیں سب سچ بتا دیا. یہ سن کر عابدین بھی اس سے کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں. پھر سیران عابدین سے کہتی ہے کیا وہ رپورٹر وہ فوٹوز پبلش کر دے گا، جس پر عابدین کہتا ہے فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں اس بارے میں، اور ایسا بول کر وہاں سے چلے جاتا ہے. اور عابدین کو اتنی جلدی میں جاتے ہوئے دیکھ کر یوسف سلطان کی بیٹی سے پوچھتا ہے اسے کیا ہوا، یہ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں. تو وہ اسے ساری بات بتا دیتی ہے اور دکھایا جاتا ہے یوسف مسٹر قاسم کو کال کر کے بتاتا ہے کہ وہ فوٹوز ابھی کی ہی ہیں. اور یہ سن کر مسٹر قاسم مینشن کے لیے نکل جاتے ہیں. وہی مینشن میں مسٹر حارث فیرٹ کو اپنے روم میں بات کرنے کے لیے بلاتے ہیں، اور جیسے انہیں پتہ لگتا ہے کہ فیرٹ گھر پر نہیں ہے تو وہ اس بات پر غصہ کرنے لگتے ہیں. اور وہیں دوسری طرف فیرٹ پیلن کے گھر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم اپنا سامان پیک کر لو، ہم کچھ دنوں کے لیے کہیں جاتے ہیں، اور میرا سامان بھی جو یہاں پر ہے اسے بھی پیک کر لینا. اور پھر دکھایا جاتا ہے پیرنٹ سارا سامان پیک کر لیتی ہے اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور پھر نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے عابدین اس رپورٹر کے گھر جاتا ہے اور عابدین اس کے گھر گھس کر اسے مارنے لگتا ہے، اور اس سے ڈرتے ہوئے اس رپورٹر کی گرل فرینڈ ساری فوٹوز ڈیلیٹ کر کے کیمرہ عابدین کو دے دیتی ہے. وہی مینشن میں دوسری طرف مسٹر قاسم غصہ ہو کر مسٹر حارث کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے، کیا ہماری کوئی عزت نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں. تو یہ سن کر مسٹر حارث انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسٹر قاسم ان کی ایک نہیں سنتے اور مسٹر قاسم سیران کے روم میں جا کر اسے چلنے کے لیے بولتے ہیں، جہاں سیران بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مسٹر قاسم اسے تھپڑ مار کر اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اور دکھایا جاتا ہے مس گلدن اسے روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن وہ ان کی بھی ایک نہیں سنتے. پھر دکھایا جاتا ہے مسٹر حارث مس فاقت اور مسٹر ارحان کو بلا کر کہتے ہیں تم لوگوں کی وجہ سے مجھے مسٹر قاسم نے اتنی باتیں سنائی ہیں، اور تم لوگوں کی وجہ سے میرا سر جھک گیا اس کے آگے، کیونکہ تم لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بول کر فیرٹ کا سچ چھپایا، اور ویسے بھی تم لوگوں نے ابھی تک ایک گھر بھی نہیں دلایا انہیں. جس سے مسٹر ارحان کہتے ہیں وہ مہنگا گھر دیکھ رہے تھے، جسے سن کر مسٹر حارث بہت زیادہ غصہ کرنے لگتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ وہ پیسے تمہارے تھے یا میرے، اور فیرٹ کہاں ہے، وہ ابھی تک مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا. تو مسٹر ارحان کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. یہ سنتے ہی مسٹر حارث کا غصہ آ جاتا ہے اور وہ مسٹر ارحان کو مارنے لگتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر مسٹر فاقت انہیں روک لیتی ہے اینڈ ٹائم پہ. پھر مسٹر حارث انہیں جانے کے لیے بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، مجھے اپنی شکل مت دکھانا جب تک کہ فیرٹ نہ مل جائے. وہی مسٹر قاسم سونا اور سیران کو گھر لے کر آتے ہیں اور انہیں روم میں بھوکا پیاسا بند کر دیتے ہیں اور ان پر غصہ کرنے لگتے ہیں، جسے دیکھ کر سیران رونے لگتی ہے. اور دکھایا جاتا ہے مینشن میں فیرٹ کو لے کر سب پریشان ہوئے ہوتے ہیں کہ تبھی عابدین وہاں آ کر مسٹر ارحان کو بتاتا ہے کہ باہر پولیس آئی ہے مجھے لینے کے لیے، جسے سن کر سارے پریشان ہو جاتے ہیں اور حیران بھی. پھر عابدین انہیں بتاتا ہے کہ میں اس رپورٹ کے گھر گیا تھا باقی ساری فوٹوز ڈیلیٹ کرنے کے لیے، اور وہ انہیں ساری بات بتا دیتا ہے. یہ سن کر مسٹر ارحان کہتے ہیں تم ان لوگوں کے ساتھ جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں. وہیں دوسری طرف سیران سونا سے پوچھتی ہے کہ ڈیڈ آگے کیا کریں گے، جسے سونا کہتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے غصے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ضرور کچھ بڑا کریں گے. یہ سن کر سیران اسے کہتی ہے لیکن فیرٹ کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، اسے ایسے سب کے سامنے نہیں مارنا چاہیے تھا، اور یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے اس سب کی وجہ سے فیرٹ مجھ سے بہت نفرت کرنے لگے گا. اور کہتی کاش یہ سب صحیح ہو جائے اور اس کے بعد ہم انتب چلے جائیں. یہ سن کر سونا اسے کہتی ہے تم یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہو کہ فیرٹ یہ نہیں ہونے دے گا. تو یہ سن کر سیران سے کہتی ہے اب فیرٹ مجھ سے نفرت کرتا تو وہ مجھے کیوں روکے گا. جسے سن کر سونا سے سمجھاتی ہے کہ وہ دل کا بہت اچھا ہے اور وہ تمہاری سچویشن کو بھی سمجھ جائے گا اور تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا. اور دوستوں یہیں پر یہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.